بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم والمہدی الموعود العظیم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین حاجروا واخرجوا من دیارهم وعوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولا ادخلنهم جنت تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب۔ آج ہم حضرت بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدلِ ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یوں تو بندگی میاں شاہ خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کو پڑھنا یا سننا باعث برکت ہے، مگر مجھ جیسے کم فہم اور طفل مکتب کی بس کی یہ بات نہیں ہے کہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت پر روشنی ڈال سکوں۔ آج اکثر یہ بات شدت سے سننے میں آتی ہے کہ ہمیں ایک کامل پیر کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک کامل پیر کی تلاش کرنی چاہیے، مگر تاریخ کے اوراق اس بات کو عیاں کرتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کا عمل اس کے عین برعکس ہے۔ ماہ شوال کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں کھامبیل کی زمین کا وہ منظر دوڑ جاتا ہے جب بندگان خدا نے دین حق کی سربلندی کے لیے بارگاہ الہی میں اپنے سروں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید محمد جیون پوری کی ذات مبارکہ کے حقیقی مہدی موعود علیہ السلام ہونے کی صداقت اپنی شہادت سے کی ہے۔ امامنا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اخراج، ہجرت، قتل کرنا اور قتل ہونا یہ میرے گروہ کی صفات ہیں۔ امامنا علیہ السلام دوسری بار ارشاد فرماتے ہیں کہ اخراج اور ہجرت تو ہو گئی، اب قتل کرنا اور قتل ہونا باقی ہے، یہ کام بھائی سید خنمیر سے ہوگا۔ امامنا علیہ السلام اس بات کی پیشین گوئی بھی کرتے ہیں کہ ولایت محمدی کا بار اٹھانے والا سر تن سے جدا ہوگا اور پوست جدا ہوگا۔ ساری دنیا بھی اگر تمہارے مقابلے میں آ جائے تو پہلے روز تمہاری فتح ہوگی اور دوسرے روز تمہاری شہادت ہوگی۔ یہ میرا کامل یقین ہے کہ منشاء خداوندی اور امامنا علیہ السلام کی پیشین گوئی کو پورا کرنے کے لیے شاہ خنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدلِ ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھامبیل کے میدان میں اپنی تلوار کو میان سے نہیں نکالا، ورنہ دوسرے دن بھی اس دنیا کی ایسی کون سی طاقت ہے جو میرے میاں سید خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا کر سکے۔ حضرت سید جلیل محمد جلیل حمن آبادی علیہ الرحمہ اپنے کلام کے ایک شعر میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ خون کی پوشاک دے کر پے کرے کھامبیل کو، فخر میدان شہادت سید خنمیر ہیں۔ سبحان اللہ۔ امامنا علیہ السلام سے شاہ خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات سے قبل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بے چینی اور ایک اضطرابی کیفیت رہا کرتی تھی۔ جہاں بھی جاتے خدا کی یاد سے دل کو روشن رکھتے تھے، دنیا دار علماؤں کی مریدی میں جانے سے صریحاً انکار کرتے اور ہمیشہ ایک کامل پیر کی تلاش میں رہتے تھے۔ اس وقت کے علماؤں کو دیکھ کر انہیں دنیا دار کہتے تھے اور ان کی مریدی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرگز گوارا نہیں۔ شاہ مودود شیخ احمد کھٹو شیخ الاسلام شیخ ماہ کے پاس جب میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریدی کے لیے لے جایا گیا تو وہاں کے حالات دیکھ کر میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا دار ہیں، کیا میں ان کی مریدی کو تسلیم کروں؟ غرض کے کامل پیر کی تلاش کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام مکہ مکرمہ سے احمد آباد واپسی کے دوران پٹن میں قاضی خان کے روضے پر قیام کرتے ہیں۔ ملک بخن
جو شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں ماموں ہوتے ہیں، آپ کی ملاقات امامنا علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ یہ ملاقات شاہ خودمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشنگی اور طلب دیدار خدا کی تڑپ کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ملک بخن امامنا علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک طالب خدا اور دیدار خدا کا طلبگار ہے جس کی تشنگی آپ ہی دور کر سکتے ہیں۔ امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ ان کو میرے پاس لے کر آؤ، اللہ تعالیٰ نے بندے کو انہی کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ ملک بخن روانہ ہوتے ہیں اور شاہ خودمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر امامنا علیہ السلام کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ جیسے ہی 1000 سال کی عبادت سے مقبول نظر امامنا علیہ السلام سے ملتی ہے، آپ پر وجد طاری ہو جاتا ہے اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ہوش آیا تو میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھوٹ جائیں بندے کی آنکھیں، بندے نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا ہے۔ امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے۔ میاں سید خودمیر میں سب کچھ موجود ہے، بس روشن کرنا باقی ہے۔ محض 18 سال کی عمر میں امامنا علیہ السلام سے ملاقات کے بعد بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و فکر اس قدر کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی کوئی فکر نہیں رہتی۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیر ولایت ہے۔ امامنا علیہ السلام حضور میرا سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی کیفیت پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دونوں سیدین کو حق تعالیٰ کی جانب سے بلا واسطہ فیض پہنچتا رہا ہے۔ منکر مہدی کے پیچھے نماز ادا کرنے یا نہیں کرنے کے متعلق آج ہمارے مہدوی واٹس ایپ گروپس میں بحث چلتی رہتی ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ امامنا علیہ السلام نے جمعہ اور عیدین کی نمازیں غیر مہدویوں کے پیچھے ادا کی ہیں۔ مگر آج میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کو سننے کے بعد غیر مہدویوں کے امامت میں نماز ادا کرنے یا نہیں کرنے پر انشاءاللہ تعالی بحث ختم ہو جائے گی۔ حضرت بندگی میاں ولی ابن حضرت بندگی میاں یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی مہدی موعود علیہ السلام نے اپنی تالیف انصاف نامہ میں تحریر فرمایا ہے کہ شہر نہر والا میں شیخ احمد مہراسیہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے امامت کرنا چاہتا ہے، مگر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو منکر مہدی ہے اور تیرے پیچھے نماز ادا کرنا روا نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح بھیلوڑ میں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ملا محمود خدشاہ عرف مانکرہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن دائرے کے کوئی بھائی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے کر دیا اور فرماتے ہیں کہ تو منکر مہدی ہے۔ غرض کہ منکر مہدی کے پیچھے نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ دعوت دین کے بعد انحراف کرنے والوں کے پیچھے نماز ادا کرنا آپ کی نماز کو رائگاں کر دے گا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ دیدار خدا کی تڑپ کو دل میں لے کر راہ حق میں آپ نکلے ہیں۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب کبھی بھی آپ کے پاس کوئی بھی ملاقات کے لیے آتا تو آپ اس سے بہت ہی خوش اسلوبی سے پیش آتے۔ اگر آپ پلنگ پر بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاتے اور آنے کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ جاتے تھے۔ لذیذ کھانوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہایت ہی سادگی کے ساتھ آپ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ مہدی موعود علیہ السلام کے بدل آپ کی شہادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا ہے۔ امامنا علیہ السلام تمام احوال کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھائی سید خودمیر کی دوسرے روز شہادت بندے کے حقیقی مہدی ہونے کا ثبوت ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی پیشین گوئی کو پورا کیا اور حامل بار امانت ہونے کا حق ادا کیا۔ 2 تلواریں امامنا علیہ السلام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر پر باندھی۔ شاہ خودمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 100 سروں کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرنے کے شوق میں کھامبیل کے میدان کارزار میں اترے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے روز آپ کو فتح نصیب کی، جو امامنا علیہ السلام کی پیشین گوئی کے عین مطابق ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصدق مہدی وہ لوگ ہیں جو امامنا علیہ السلام کے اقوال، افعال
اور احوال سے موافقت رکھتے ہیں، اور جن لوگوں میں یہ صفات نہیں ہیں ان کو مصدق مہدی نہیں کہنا چاہیے۔ فرائض ولایت پر پابندی کے ساتھ عمل پیرا ہونا سنت اصحاب مہدی ہے۔ پانچوں خلفائے مہدی موعود علیہ السلام نے امامنا علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی امامنا علیہ السلام کے اقوال، افعال اور احوال پر کاربند رہے ہیں۔ مہدویت عالیت کی دعوت دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس کو چھوڑ کر دوسرے دائرے میں جائے تو اس کو دین سے کوئی بہرہ نہیں ملے گا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص روٹی کی غرض سے عالیت کی جگہ چھوڑ کر دوسرے دائرے میں جائے تو اس کو دین سے کوئی بہرہ نہیں ملے گا، اور یہ جانا خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہم میں امامنا علیہ السلام کے خلاف کوئی بات دیکھے اور ہمارا دامن نہ پکڑے تو کل قیامت کے دن ہم اس کا دامن پکڑیں گے۔ امامنا علیہ السلام سے حاصل ہونے والی تعلیم سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہریاب ہوتے، آپ تمام تعلیم ہضم کر جاتے اور تشنگی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ امامنا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس مرد گجراتی نے ہم کو تنگ کر دیا ہے، حق تعالیٰ کی طرف سے جتنا بھی دیا جائے اس کو بس ہی نہیں ہوتا۔ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر رہے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے قنمیر، اس احسان کے بدلے تم ہمارے لیے کیا تحفہ لائے ہو؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہ تو میری بیوی ہے اور نہ ہی اولاد ہے، میرے تن پہ ایک سر ہے، یہی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم نے تمہارا سر قبول کیا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سر کیا، اگر میرے 100 سر بھی ہوتے تو میں تیری راہ میں قربان کر دیتا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ہم نے 100 سر بھی قبول کیے۔ پھر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 نمازیں عصر، مغرب اور عشاء بغیر سر کے ادا کی۔ جب عشاء کی نماز ختم ہوئی تو سر تن پر واپس آ گیا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانی سے استفسار کرتے ہیں کہ یا اللہ، کیا میرا سر تیری راہ میں قبول نہیں ہوا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ سر امانت کے طور پر تمہیں دیا جا رہا ہے، وقت آنے پر لے لیں گے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرائض ولایت پر امامنا علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق عمل کیا ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابی مہدی موعود علیہ السلام چند سال جالور میں قیام کیے، مگر کبھی کسی کے گھر مہمان نہیں گئے، نہ ہی کبھی دل میں یہ گمان لایا کہ خدا کے طلبگار موافقوں کے گھر کھانا کھانے کے لیے جائے۔ اور ایک مرتبہ جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک معروف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے نہر والا تشریف لے گئے تو وہاں پر بھی آپ نے قیام کیا، مگر کبھی کسی کے گھر آپ کھانا کھانے کے لیے مہمان کے طور پر نہیں گئے۔ اگر کوئی شخص مہمانی کی استدعا کرتا تو آپ کے قیام گاہ پر کھانا لے کر آتا۔ اس کے علاوہ جب میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعہ جالور سے کھامبات کے تشریف لے گئے، وہاں پر لوگوں نے آپ کے حضور میں روپیے پیش کیے تو میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روپیوں کو قبول نہ فرماتے ہوئے کہا کہ بندہ یہاں پر روپیے وصول کرنے نہیں آیا ہے بلکہ خدا کے لیے آیا ہے۔ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ اس میں سے ایک اور واقعہ یہ ہے کہ کھامبیل کے ملک حسین بھٹی نے 300 من جواری میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کے لیے قصبے کو مکتوب لکھ کر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں بھیجا اور کہا کہ اس جواری کو لینے کے لیے کسی کو روانہ کر دیں۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی واپس کر دی اور فرمایا کہ بندگان خدا غلے کے لیے گاؤں گاؤں نہیں پھرتے، جو کچھ بلا واسطہ پہنچ جائے وہی لیتے ہیں۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان جالوری کو گاڑی دے کر شہر نہر والا روانہ کرتے ہیں تاکہ وہ کچھ سودا لے کر آئیں۔ سلیمان جالوری جس گاڑی میں گئے، اسی گاڑی میں ملک فخر الدین کچھ غلہ اور گھی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روانہ کرتے ہیں۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان جالوری سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم نے یہ ہمارے اشخاص کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے، یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد ملک فخر الدین نے اپنی گاڑی میں کچھ آدمیوں کے ذریعے دوبارہ
بڑی ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلہ روانہ کیا، جس کو میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا۔ آج بھی ہمارے مرشدین اکرام، فقراء و عظام بغیر اللہ کے نام کے نہ تو کوئی چیز لیتے ہیں اور نہ ہی کھاتے ہیں۔ جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کے بول بالے ہیں، مگر نہایت ہی سادگی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کا عمل ہمارے مرشدین اکرام میں ہم آج دیکھ سکتے ہیں۔ اس دور پرآشوب میں اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر، اپنے اہل و عیال کی پرواہ کیے بغیر فرائض ولایت کی انجام دہی اور ارشادی کے فرائض کو آج انجام دے رہے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں مہلک وبا کرونا وائرس کی وجہ سے سینکڑوں مصدق مہدی موعود علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، جس کی بلا تردد تجہیز و تدفین کا کام ہمارے مرشدین اکرام کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اپنی والدین کی لاشوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں۔ چند ایک اصحاب کو چھوڑ کر سماجی طور پر رابطہ مانو ختم ہو گیا ہے، مگر اس دور میں بھی ہمارے مرشدین اکرام، فقراء و عظام دینی فریضے کی انجام دہی بخوبی کر رہے ہیں۔ آئیے اب ہم شہادت مخصوصہ کی طرف اپنی توجہ کرتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ قنیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدلے ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی عام شہادت نہیں ہے۔ آپ کی شہادت امامنا علیہ السلام کا بدل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تن پر جو سر مبارک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ سر تن سے جدا ہو جانے کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کا فریضہ انجام دینے سے غافل نہیں ہوئے، اور آج ہم اپنے آپ کو مصدق امام الکائنات کہتے ہیں اور بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ مانگتے ہیں، مگر ان کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اذان کی آواز سنتے ہی ہاتھ میں رکھا ہوا لقمہ پلیٹ میں رکھ کر نماز کی طرف دوڑنا، یہ ہمارے بزرگوں کے اوصاف ہیں۔ فاقے کے باوجود بھی اگر کچھ کھا رہے ہوتے اور اذان ہو جاتی تو لقمہ رکھ کر نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ جب کبھی بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانے کے لیے بیٹھتے اور آپ کو محسوس ہوتا کہ اذان کا وقت ہو گیا ہے تو آپ مؤذن کو کہلوا بھیجتے کہ اذان میں تھوڑی تاخیر کریں۔ مصدقان امام الکائنات کے لیے حسد اور بغض علماء وقت کی عادت اور فطرت رہی ہے، چونکہ فرائض ولایت خود ساختہ علماؤں کے ذاتی مفادات پر ایک کارضرب تھا۔ خود ساختہ علماؤں کو یہ قوی خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر مصدقان امام الکائنات کے خلاف سازشیں نہیں کی تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور پھر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال بننا شروع کیا۔ جب بڑے بڑے عمرا، منصبدار، جاگیرداران امامنا علیہ السلام کی طرف راغب ہو رہے تھے تو علماء وقت کو اپنی دکانیں بند ہوتی نظر آ رہی تھیں، اور پھر ان لوگوں نے اپنی سازشوں کو انجام دینا شروع کر دیا، اور پھر وہ وقت آ گیا۔ اس شعر کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا کہ خدا کو ذات مہدی کے بدل کا جب خیال آیا، کیا اس نے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوفشاں بار امانت سے۔ علماء وقت کے سازشوں کا شکار ہونے کے علاوہ مہدویوں سے تعصب کے پیش نظر وقت کے بادشاہ نے مہدویوں کو قتل کرنے کے لیے طاقتور اور جنگی صلاحیتوں کے ماہر فوج کو تیار کیا۔ تاریخی کتابوں میں حوالہ ملتا ہے کہ 18 جنگی مہارت کے حامل ہاتھی اور 24,000 پر مشتمل فوجی لشکر عین الملک کی قیادت میں بادشاہ وقت نے بھیجا تھا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے لیے بہت بے چین تھے۔ دل میں شوق شہادت لیے ہوئے آپ عین الملک کی فوج کا آپ انتظار کر رہے تھے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فوج کی آمد کی خبر بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند کا منہ مصری سے بھر دیا۔ طاقتور فقراء کے انتخاب کے مقصد سے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقراء کی 2 جماعتیں تشکیل دی۔ ایک جماعت کی کمان اپنے فرزند میاں سید جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں، اور دوسری جماعت کی کمان بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق کے ہاتھ میں دی تھی۔ بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق کی جماعت کو کامیابی نصیب ہوئی۔ پھر وہ دن آیا 12 شوال 930 ہجری، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فقراء اکرام کے ساتھ ذکر اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ وقت کی جانب سے بھیجی گئی عین الملک کی فوج کے ایک دستے نے دائرے کی باڑ کو نظر آتش کر دیا، اور دائرے کی طرف چھوڑے گئے تیروں کی وجہ سے چند ایک فقراء زخمی بھی ہوئے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر اللہ سے فارغ ہو کر نماز کی ادائیگی کے بعد
تسبیح دے کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں نیزہ تھا، اور اس نیزے سے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفین دین حق کا صفوں کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ نیزہ ٹوٹ جاتا ہے تو میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں کوڑا لیتے ہیں۔ قدرت خداوندی تو دیکھیے، اس کوڑے کا ضرب جہاں کہیں بھی پڑتا ہے اس چیز کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف میاں سید جلال، میاں ملک حماد، میاں ملک عطن، میاں سید خانجی اور دیگر فقراء اپنی تلواروں سے غضب ڈھاتے ہیں۔ یہ تمام ماجرا دیکھ کر عین الملک بے بہرا ہو جاتا ہے اور توپ چلانے کا حکم دے دیتا ہے، لیکن اس توپ کی زد میں اسی کے سپاہی آ جاتے ہیں۔ بدحواسی میں کے عالم میں جب عین الملک نے توپ چلانے کا حکم دیا، اس وار نے اسی کے سپاہیوں کو مار ڈالا۔ جو فوج بچ گئی تھی وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اسی دوران بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم مبارک میں ایک تیر آ کر پیوست ہو جاتا ہے۔ پھر 14 شوال کا دن آیا۔ اینل نے دوبارہ اپنی لشکر کو اکٹھا کیا اور سدراسن پر حملے کی تیاری کی۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چشم مبارک میں تیر پیوست ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر جس انداز میں وہ مخالفین لشکر سے نبر آزما رہے تھے، اینل حکم دیتا ہے کہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عقب سے وار کریں۔ اس حملے میں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو جاتے ہیں اور پھر شہید ہو جاتے ہیں۔ یوں تو بے شمار معجزات دوران جنگ پیش آئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا چلوں کہ جب بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو ایک کے بعد دیگر آپ کے جانثاران آپ کے پیروں پر گر کر شہید ہو جاتے ہیں۔ جب اینل میدان جنگ کا معائنہ کرنے کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کون سی ہے، تو اس کا بھانجا بڑی بے ادبی کے ساتھ اشارہ سے بتاتا ہے۔ تو جو ملک حماد شہید ہو گئے تھے منشاء خداوندی سے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس گستاخ پر ایک ایسا وار کرتے ہیں کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اور معجزات رونما ہوں، اینل حکم دیتا ہے کہ ان 7 شہیدوں کے تن سے سر کو جدا کر دو۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ میاں سید جلال، میاں ملک حماد، میاں سید عطن، میاں سیدنجی، ملک شرف الدین اور ملک میاں جی، ان 7 شہیدوں کے تن سے سر کو جدا کیا جاتا ہے۔ ان سروں کو لے کر اینل چاپانیر کے لیے روانہ ہو گیا، اور جب عصر کا وقت ہوا تو لشکر پٹن پہنچا۔ یہاں پر ایک شعر میں کہنا چاہوں گا کہ بدن سے چھوٹ کر نکلے تو مٹی کے مسلوں پر، نماز وقت پر پڑھتے رہے 100 سر جماعت سے۔ نماز عصر کا وقت ہوا، ایک سر ٹوکرے سے نکل کر اذان دیتا ہے، تمام سر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح مغرب اور عشاء کی نماز تمام سر سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا کرتے ہیں۔ اینل پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر یہ کرامتیں بادشاہ وقت کے دربار میں ظہور پذیر ہو گئی تو بادشاہ وقت حقیقت سے واقف ہو جائے گا اور اس کا سر قلم کر دے گا، اور حکم دیتا ہے کہ ان سروں سے پوست الگ کر دو۔ تمام شہداء ولایت کے سروں سے پوست الگ کر دیا گیا، جسم مبارک سدراسن میں اور پوست علیحدہ ہوا پٹن میں۔ بادشاہ کے دربار میں بھوسا بھری ہوئی پوست کو پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ان سروں کو شاہ راجو بن قطب عالم جو مصدق تھے ان کے باغ میں دفن کیا گیا۔ بندگی میاں شاہ خودمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدلے ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت امامنا حضور میراں سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق ہوئی۔ سر تن سے جدا ہوا، پوست جدا ہوا، اور 3 جگہ مدفن ہو کر شاہ خودمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدلے ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجت تمام کر دی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ ایمانی سے فیضیاب کرے، ہماری آنے والی نسلوں کو صدقہ بندگی میاں عطا کرے، ہم میں وہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت ایمانی پیدا کرے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ صدقہ و طفیل میں اس وبا اور بیماری سے ہم کو محفوظ رکھیں۔ حضرت سید جلیل محمد جلیل ہمن آبادی علیہ الرحمہ کے اس شعر پر میں اپنی گفتگو کو یہاں ختم کروں گا۔ سر ان کا فرشتے لے کر جب کھامبیل سے سوئے عرش چلے، لے آؤ ادب سے حق نے کہا یہ میرا شہدائی ہے۔